بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے یہ لوگ؟ جیسے جو لوگ ہم نے پہلے آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان کیے، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں لفظ جو مفلحون ہے، مفلحون کا مطلب ہے فلاح پانے والے۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یوں ہے کہ مذکورہ بالا جو صفات کے حامل مومنین ہی متقی کہلاتے ہیں، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں صفات، اس کے حامل مومنین ہی متقی کہلانے کے حقدار ہیں، اور وہی اپنے رب کی طرف سے حاصل شدہ ہدایت پر قائم رہ کر فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مجموعی طور پر 5 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے صفت یہ کہ ایمان بالغیب کے ذریعے اس کائنات کے سرچشمہ طاقت سے متصل ہونا۔ نمبر 2، اقامہ نماز کے ذریعے اس طاقت سے اجتماعی روابط کا قیام۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ انفاق کے ذریعے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے کائنات کی موجودات سے مربوط اور منظم ہونا، یعنی جہاں دوسری چیزوں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے وہاں دوسروں کو فیض یاب کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وما انزل پر ایمان کے ذریعے اس ارتباط اور تنظیم کی خاطر خالق کے دیے ہوئے دستور اور قانون پر عمل کرنا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین کے ذریعے اس زندگی کو بامقصد بنانا اور پوری کائنات کے وجود کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں رونما ہونے والے ہر واقعے کی تفسیر اور توضیح کا صحیح تصور قائم کرنا۔ اس میں بیان ہونے والے نکات بھی 2 ہی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اہل تقوی بھی ہدایت پر ہیں، اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب رکھنے، نماز قائم کرنے، انفاق کرنے اور وحی و قیامت پر ایمان رکھنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں انہی صفات سے متصف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔